السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو۔ ٹھیک ہے جاسوسوں، پیٹرا کے کھوئے ہوئے شہر کے پیچھے کا معمہ حل ہو گیا۔ پیٹرا کے قدیم شہر کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں۔ اسے کس نے بنایا، یہ کس لیے استعمال ہوتا تھا اور کیسے ایک پورا شہر گمشدہ ہو گیا؟ کچھ جوابات مبہم ہیں، حتیٰ کہ سب سے قابل مورخین کے لیے بھی۔ البتہ سالوں کی دریافتوں نے پیٹرا پر روشنی ڈالی اور دنیا کو کچھ حیران کن انسائٹس دیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، شہر کے بارے میں کچھ متاثر کن حقائق جاننے اور یہ دریافت کرنے کے لیے کہ شہر کو گمشدہ کیوں کہا جاتا تھا۔ پیٹرا سرخ صحرائی چٹانوں میں تراشا ہوا ایک قدیم شہر ہے۔ آپ نے شاید اسے انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کروسیڈ فلم میں دیکھا ہو۔ شہر جارڈن میں واقع ہے۔ جارڈن کے دارالحکومت عمان سے 150 میل دور، جیرولیزم سے بھی تقریباً اتنا ہی دور اور ریڈ سی اور ڈیڈ سی کے قریب۔ یہ کئی 100 سالوں سے ویران ہے، لیکن ہزاروں سالوں پہلے یہ شہر ترقی پذیر تھا۔ پیٹرا ایک طاقتور تجارتی مرکز تھا، ریشم اور مسالے کے تجارتی راستوں کے لیے اعلیٰ مقام پر۔ یہ نباتین امپائر کا دارالحکومت بھی تھا۔ یہ جگہ مسالوں اور کپڑوں کی تجارت کا مرکزی راستہ تھی اور یہ عرب، افریقہ، ایجپٹ اور انڈیا کے درمیان ایک جوڑ تھا۔ آپ مسالوں اور دوسری قیمتی چیزوں کو لے جاتے اونٹوں کے بڑے کارواں کو پیٹرا کی طرف جاتے ہوئے تصور کر سکتے ہیں۔ اس سے نباتینز کو بہت زیادہ دولت کمانے کا موقع ملا۔ یہ یقینی نہیں کہ شہر کب بنایا گیا تھا۔ یہ پہلی صدی قبل مسیح تک ایک خوشحال شہر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ نباتینز پانی کی ٹیکنالوجی میں ماہر تھے۔ انہوں نے سرنگیں، ڈیم، حوض اور پانی کے چیمبرز بنائے، اور پیٹرا پانی کی تلاش میں تھکے ہوئے مسافروں کے لیے ایک نخلستان تھا۔ یہ شاندار واٹر انجینئرنگ پیٹرینز کو حتیٰ کہ خشک سالی کے دور میں شہر کے اندر رہنے میں مدد کرتی تھی اور سیلاب سے بچنے کے لیے بھی۔ انہوں نے پانی کے نالے بنائے جو بارش کے پانی کو ان کے سروائیول کے لیے شہر میں لے جاتے تھے۔ کچھ اندازوں کے مطابق اپنی طاقت کے عروج پر پیٹرا تقریباً 30,000 لوگوں کا گھر تھا۔ عمارت کا اگواڑا سیدھا وادی میں تراشا گیا ہے۔ عمارات بہت سی وجوہات کی بنا پر حیران کن ہیں۔ اگواڑے کے پیچیدہ نقش و نگار تہذیب کی دولت اور تجارتی پاور کے مقام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگواڑے کو الخزنہ یا خزانہ کہا جاتا ہے اور یہ شہر کا آفیشیل داخلی دروازہ ہے۔ یہ ایک سرخ رنگ کے سینڈ سٹون میں تراشا گیا تھا، جس وجہ سے پیٹرا دی روز سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوسری ثقافتیں پیٹرا کی خوشحالی پر رشک کرنے لگیں اور شہر کو یونانیوں سے لڑنا پڑا۔ پیٹرا یونانیوں سے جیت گیا، لیکن جب رومن امپائر نے حملہ کیا تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طویل عرصے تک پیٹرا شہر رومی حکمرانی میں ترقی کرتا رہا۔ 4 سینچری CE میں ایک زلزلے نے شہر کے کئی حصوں کو گرا دیا اور کئی علاقوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ان کے شہر کو نقصان میں چھوڑ کر رومیوں نے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس پر بعد میں بازنطینی سلطنت نے قبضہ کر لیا اور تقریباً 300 سال تک حکمرانی کی۔ وقت کے ساتھ پیٹرا نے اپنی اسٹریٹجک ٹریڈنگ پوزیشن گنوا دی اور یہ زیادہ تر دنیا سے الگ تھلگ اور چھپا ہوا رہ گیا۔ اس طرح پیٹرا ایک گمشدہ شہر بن گیا۔ پیٹرا کو ایک گمشدہ شہر کہا جاتا تھا کیونکہ اسے مغرب اور زیادہ تر دنیا نہیں جانتی تھی، لیکن یہ مقامیوں کے لیے گمشدہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پیٹرا صحرا میں چھپا ہوا ہے۔ در حقیقت بدول بدوین ٹرائب کہلانے والے لوگوں کا ایک خاص گروپ شہر کی غاروں میں رہتا تھا۔ بدول بدوین قبیلہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ پیٹرا کے بارے میں جانیں، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ لوگ خزانے کی تلاش میں یہاں کا رخ کریں گے اور شہر کی باقیات کو تباہ کر دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اس جگہ کو کئی سالوں تک محفوظ طریقے سے خفیہ رکھا۔ پیٹرا کو اگست 22، 1812 کو 27 سالہ سوئس ایکسپلورر جوہان لڈوگ برخارڈ کی طرف سے دریافت کیا گیا۔ اس نے مقامیوں کو پیٹرا کے بارے میں بات کرتے سنا جب وہ قاہرہ میں تھا۔ جوہان نے خود کو ایک عرب ظاہر کیا اور ایک گائیڈ کو اسے پیٹرا کی طرف لے جانے کے لیے قائل کیا۔ اس کی دریافت نے ماہرین آثار قدیمہ اور اسکالرز کی دلچسپی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور باقاعدہ کھدائی 1929 میں ہوئی۔ پیٹرا کا سب سے متاثر کن سٹرکچر اس کا ایمفی تھیٹر تھا۔ اس میں پہلے 3,000 لوگ سما سکتے تھے اور یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب رومی پہنچے تو انہوں نے اسے 8,500 لوگوں کے سمانے کے لیے مزید چوڑا کیا۔
दूसरे मुतासिरकुन स्ट्रक्चर्स में अगवाड़ा, अगवाड़े की गली, शाही मकबरे और अजीब ड्योरे खानकाह शामिल है। 1985 में पेट्रा को यूनेस्को की तरफ से एक आलमी सकाफती वर्सा करार दिया गया। हुकूमत ने बदौल बदौइन ट्राइब के साथ उन्हें यहाँ से कुछ मील दूर मुंतकिल करने का एक मुआहिदा किया और उन्हें सयाहत के कारोबार के खसूसी हकूक़ की इजाज़त दी। 2007 तक ये दुनिया के नए 7 अजायबात में से एक रहा है। अगरचा शहर को दरियाफ्त कर लिया गया है, लेकिन पेट्रा के बारे में बहुत कुछ एक मिस्ट्री है। मिसाल के तौर पर यहाँ जिन कहलाने वाले ये बड़े पत्थर हैं जो चौकोर मॉन्यूमेंट्स हैं। कोई नहीं जानता कि इसे क्यों बनाया गया और ये किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। मज़ीद ये कि पेट्रा के सारे दरवाजे बहुत ऊंचे हैं, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि पैट्रन्स को अपनी इमारत में दाखिल होने के लिए इतने बड़े दाखिली रास्ते की ज़रूरत क्यों होती थी। माहिर आसारी कदीमा ट्रेजरी का मकसद नहीं समझ पाए। कुछ को लगता है कि ये नबाटियन किंग के लिए एक मकबरा था, दूसरों को लगता है कि ये दस्तावेज़ात को महफूज करने की जगह थी, यहाँ तक कि किसी तरह का टेम्पल। ट्रेजरी के बारे में जो मालूम है वो ये है कि ये बनाए गए आखिरी स्ट्रक्चर्स में से एक है, क्योंकि ये एक तरह की फ्रेमिंग को इस्तेमाल करके बनाया गया है जो रोमन सल्तनत की तरफ से मुतारिफ कराई गई थी। ये मालूम नहीं कि ये जगह किसी तरह की मार्केट, एक मजहबी जगह या प्राइवेट हाउसिंग है, लेकिन ये दरियाफ्त किया गया है कि ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स तदफीन के लिए बनाए हुए नज़र आते हैं। पेट्रा में 1000 मकबरे हैं। बहुत से मकबरे ख़ानदान और कबायली यूनिट के लिए थे, तो इनमें कई लोग हो सकते हैं। नबाटियंस खाना बदोश जाने जाते थे जो टेंट्स में रहते थे। माहिर आसार कदीमा इस बारे में भी यकीनी नहीं कि वो शहर के अंदर या बाहर टेंट्स में रहते थे। अगर वो अंदर रहते तो उनके गिर्द कब्रें होतीं। ये जानना मुश्किल है कि वो किस तरह से रहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई तहरीरी रिकॉर्ड्स नहीं छोड़े और उनकी लाइब्रेरीज भी नहीं थीं। पेट्रा की दरियाफ्तें अब भी हो रही हैं। 2016 में सैटेलाइट्स ने एक रस्मी जगह का इंकशाफ किया जो एक ओलंपिक पूल जितनी लंबी और दुगनी चौड़ी थी। स्क्रॉल्स का एक मजमूआ जो बाज़ंतीनी दौर का था वो भी हालिया सालों में मिला है, लेकिन मुहक्किकीन अब भी इसके मवाद को एनालाइज कर रहे हैं। ज़दून आलमा हाइसन जॉर्डन की एक यरमोक यूनिवर्सिटी का माहिर आसारी कदीमा पेट्रा की 1979 से खुदाई कर रहा है और वो कहता है कि हमने पेट्रा को सिर्फ 15% दरियाफ्त किया है, बाकी 85% नीचे है और अब भी नामालूम है। तो इस शहर के बारे में अभी बहुत कुछ दरियाफ्त किया जाना है। इस वक्त पेट्रा शहर कुछ अनासिर का सामना कर रहा है, जैसा कि इसको हवा और बारिश से कटाव का ख़तरा है। ये इलाका फ्लैश फ्लड्स के लिए भी जाना जाता है, जो कि अगवाड़े को मज़ीद नुकसान पहुँचाएंगे। मशरिक़ वस्ता की सियासी आबो हवा इसे मुतासिर करती है कि कितने सियाह पेट्रा का दौरा करेंगे, लेकिन हत्ता कि इन पेचीदगियों के बावजूद पेट्रा ने 2016 में 4,50,000 से ज़्यादा लोगों को खुश आमदीद कहा। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा दौरा किए जाने वाले आसार कदीमा के मुकामात में से एक है। काफ़ी कूल है हाँ। तो हमें कमेंट्स में बताइए क्या आप पेट्रा को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करेंगे, और इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।